الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت تلاوت کی ہے جس کا نام سورۃ التین ہے یا سورہ والتین ہے. یہ سورت ایک جامع سورت ہے. قرآن کریم کی ہر سورت میں ایک مضمون اور مقصد کو ذکر کیا جاتا ہے اور پھر اس مرکزی مضمون اور مقصد پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں، شواہد پیش کیے جاتے ہیں. تو اس سورت کے اندر بھی ایک مقصد پیش کیا گیا ہے اور اس کے اوپر شواہد اور دلائل پیش کیے گئے. 30ویں پارے کی یہ سورت سورہ علق کے بعد ہے. یہ سورہ علق سے پہلے ہے اور سورہ انشراح کے بعد ہے. اور یہ بات آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ قرآن کریم کی کوئی سورت ایسی نہیں ہے جس سورت کا ماقبل سورت کے ساتھ جوڑ اور ربط نہ ہو. یعنی یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کے بعد آل عمران کو بغیر کسی ربط کے رکھ دیا،
سورہ انشراح کے بعد سورہ تین کو بغیر کسی جوڑ و ربط کے ویسے ہی رکھ دیا؟ نہیں، ان سورتوں کے درمیان ایک ربط ہے، ایک مناسبت ہے۔ تو اس سورت کا سورہ انشراح کے ساتھ کئی طریقوں کے ساتھ جوڑ اور ربط ہے۔ وہ جوڑ اور ربط یہ ہے، ایک ربط ذکر کرتا ہوں کہ سورہ انشراح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانیت میں کامل ترین انسان ہیں، ان کا ذکر ہوا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کامل ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، اور سورہ تین میں عام انسانوں کی شان کا ذکر کیا جا رہا۔ تو اسے کہیں گے تعمیم بعد التخصیص۔ سورت کا دعویٰ ہے اثبات التوحید، سورہ تین کا۔ اس پہ اللہ نے دلائل عقلیہ نقلیہ وحیہ ذکر کیے ہیں۔ سنیے ذرا، میں پہلے معنی کرتا ہوں، پھر آپ کے سامنے اس کی مختصر وضاحت۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی، وطور سینین قسم ہے طور پہاڑ کی، وہذا البلد الامین اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں، بہترین صورت میں ڈھالا انسان کو، بہترین سانچے میں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پلٹایا، لٹایا، گرایا، کدھر؟ اسفل سافلین، نیچوں سے نیچے، نیچوں سے بھی نیچے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، فلہم اجر غیر ممنون، بس ان کے لیے اجر ہے، بدلہ ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس کس چیز نے آپ کو ابارا ہے اس کے بعد؟ بالدین، کہ آپ تکذیب کرتے ہیں روز جزا کی، بالدین کہ آپ تکذیب کرتے ہیں جزا و سزا کی، بدلے کی۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ بڑا حاکم حاکمین میں سے؟ کیا اللہ بڑا نہیں ہے فیصلہ کرنے والا؟ الحاکمین، حاکمین سے۔ سورت کے آغاز میں والتین، انجیر کی قسم،
والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر، شہر مکہ کی قسم ہے۔ کتنی قسمیں ہوئیں؟ 4۔ اور میں پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر اکثر و بیشتر مقامات پہ جو قسم اللہ ذکر کرتے ہیں وہ قسم کسی مدعا پہ بطور شاہد اور دلیل کے ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ دماغ حاضر رکھیں گے، آپ کے 14 طبق روشن ہوں گے۔ کیا انداز ہے قرآن کریم کا۔ فرمایا والتین، گواہ ہے انجیر، والزیتون، گواہ ہے زیتون، وطور سینین، گواہ ہے طور پہاڑ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور گواہ ہے یہ امن والا شہر۔ کس بات پہ؟ کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت سانچے میں بنایا ہے۔ اللہ۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی۔ مفسرین کا ایک طبقہ کہتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں جو ذکر ہیں ان سے یہی چیزیں مراد ہیں۔ مثلا انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس بلد امین کی قسم کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اب جوڑ کیا ہے؟ مناسبت پہ آپ غور کریں گے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ انجیر کی قسم، جس طرح کہ انجیر بہت سارے فائدے اپنے اندر رکھتا ہے۔ انجیر کے اندر کیا ہیں؟ بہت سارے فائدے۔ یہ وہ پھل اور میوہ ہے کہ جس کا چھلکا بھی کوئی نہیں، جس میں گٹھلی بھی کوئی نہیں، اور کھانے کے لیے بالکل نوالے کے برابر ہے، بالکل تیار ہے۔ ایک اور اس کے فائدے، اللہ اکبر، اس پہ تو مفسرین نے اتنا کچھ لکھا ہے کہ اگر میں شروع کر دوں تو آپ کہیں گے ساری طب آپ بیان کرتے ہیں، آپ حکیم تو نہیں ہیں کہیں؟ تو حکیم صاحب تو ہمارے پاس وہاں بیٹھے ہیں، وہ زیادہ تفصیل اگر کسی کو چاہیے تو پھر حکیم صاحب یہاں تشریف لاتے ہیں جمعے کے لیے۔ لیکن میں چند چیزیں، والتین، قسم انجیر کی۔ کبھی آپ نے غور کیا ہری پور والوں کہ انجیر کا وہ پھل ہے جس میں گٹھلی نہیں، جس پہ چھلکا نہیں، لیکن سارا اندر بیج ہی بیج ہے۔ دیکھا ہے اندر کتنے دانے ہوتے ہیں بیج کے؟ بے شمار انگنت دانے، بیج ہی بیج۔ اچھا، پھر ہر دانہ جو ہے اس بیج کا، اس سے ایک درخت پیدا ہو سکتا ہے، اس درخت سے آگے ہزاروں دانے بیج، ہزاروں دانے انجیر کے پیدا ہو سکتے ہیں، پھر ان ہزاروں دانوں میں آگے لاکھوں بیج، کتنا فائدہ مند۔ اور مفسرین فرماتے ہیں طب کے لحاظ سے کہ انجیر وہ چیز ہے جو پتے کے لیے مفید ہے، جو جگر کے لیے مفید ہے، جو معدے کے لیے مفید ہے، جو بلغم کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اور انجیر گلے اور آواز کے لیے بہت مفید ہے۔ انجیر زبان کی اس رطوبت کے لیے، لعاب کے اوپر اس کا ایک عجیب اثر ہوتا ہے، انتہائی مفید چیز ہے، بواسیر کے لیے بہت مفید ہے۔ اور یہ وہ پھل ہے، یہ ڈبل تاثیر رکھتا ہے۔ سردیوں میں اس سے گرمی کے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اور گرمیوں میں پانی کے ساتھ ملا کے کھائیں تو اس سے سردیوں کے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ انتہائی مفید چیز ہے۔ تو جس طرح
انجیر کا یہ پودا باہر سے بھی یہ میوہ مفید ہے، اندر سے بھی مفید ہے۔ اسی طرح انسان کامل جو ہوتا ہے وہ باہر سے بھی اچھا ہوتا ہے، اندر سے بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا ظاہر بھی پاکیزہ ہوتا ہے، اس کا باطن بھی فائدہ جو ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ جس طرح انجیر اس کے اندر فی ذاتی ہی فائدہ بھی ہے، متعدی بھی فائدہ ہے، اسی طرح ایک موحد وہ اپنی ذات کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ والتین، قسم انجیر کی، قسم زیتون کی۔ زیتون تیلوں میں سب سے زیادہ قیمتی تیل زیتون کا ہے۔ اس کا پتا بھی مفید ہے، اس کا میوہ بھی مفید ہے، اس کا پھل اور اس کا تیل بھی مفید ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے استعمال بھی کیا کرو اور اس کے ذریعے مالش بھی کیا کرو، اس میں شفا ہے، بہت مفید چیز ہے۔ تو والزیتون دو، وطور سینین، اور طور سینا، کوہ طور کی قسم ہے، پہاڑ جو سرسبز و شاداب ہوتا ہے اسے طور سینا کہا جاتا ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، پہاڑ میں کتنے فائدے ہوتے ہیں، کتنے معدنیات ہیں، کتنی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، کتنے خزانے چھپے ہوتے ہیں۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس شہر امن والے شہر کی قسم ہے جس میں زمزم ہے۔ کتنا مفید ہے۔ تو چار چیزیں ذکر کی ہیں جواب قسم کے ساتھ جوڑ۔ فرمایا جس طرح انجیر میں، زیتون میں، پہاڑوں میں اور شہر مکہ میں بڑے ہی فائدے ہیں، بہت فائدے چھپے ہوئے ہیں، لیکن آگے لوگ دو قسم ہیں، کچھ تو جان کے قدر و قیمت وہ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں اور کئی لوگ ان سے محروم رہتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، جس طرح میں نے انجیر میں فائدہ رکھا، زیتون میں فائدہ، پہاڑوں میں فائدہ، بلد امین میں فائدہ ہے، امن ہے، خوشحالی ہے، یہ فائدے ہیں، لیکن اس لوگ دو قسم پر ہیں، کچھ فائدہ لے لیتے ہیں، کچھ نہیں لیتے، محروم ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں نے ہر انسان کی فطرت میں توحید رکھی ہے، ہر انسان کو فطرت توحید کے اوپر پیدا کیا ہے، کوئی تو اس کے مطابق چل کے فائدہ پا جاتا ہے، وہ اجر پا جاتا ہے غیر ممنون، اور کوئی اس سے محروم رہتا ہے تو وہ گر پڑتا ہے اسفل سافلین میں۔ یہ ایک انداز ہوا۔ دوسرے انداز پہ غور کیجئے۔ والتین والزیتون، یہ دوسرا بھی بڑا عجیب انداز ہے۔ والتین ذکر مکان کا ہے، مراد مکین ہے۔ والتین یہ مقام کا نام ہے۔ کون سے مقام کا؟ جس مقام پہ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے گئے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کی ہجرت کی جگہ کا نام تین ہے۔ اس کو تین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں انجیر زیادہ ہوتے تھے، تو عرب کی عادت ہے جہاں جس چیز کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے تو کبھی کبھی اس پورے علاقے کا نام ہی اس چیز سے موسوم کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا والتین، قسم ہے انجیر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے مکان کی، والزیتون اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کی، کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں زیتون کے درخت بہت زیادہ ہیں۔ وطور سینین،
قسم ہے طور پہاڑ کی جہاں موسیٰ علیہ السلام پہ وہی اتری ہے، نبوت اور رسالت عطا کی گئی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس شہر امن والے شہر مکہ کی قسم ہے۔ یہ چار چیزیں ذکر کی ہیں۔ والتین، ابراہیم علیہ السلام کے مکان کی، زیتون عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کی، طور سینا موسیٰ علیہ السلام کے مقام کی جہاں وہی اتری ہے، اور مکہ جہاں میرے پاک پیغمبر پہ وہی اتری ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور میرے پاک پیغمبر جو مکے میں نبوت جن کو ملی، ان کی ساری زندگی کی محنت گواہ ہے کہ میں نے انسان کو بڑے اعلیٰ سانچے میں پیدا کیا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ یہ شاہد ہے کہ انسان ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ ہے توحید۔ ان کا مار کھانا یہ شاہد ہے کہ انسان توحید کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ نمبر 2، والزیتون، عیسیٰ علیہ السلام کی تکلیفیں مشقتیں برداشت کرنا یہ اس بات پہ شاہد ہے کہ انسان توحید کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وطور سینین، اور موسیٰ علیہ السلام کا اہل و عیال بیوی کو چھوڑ کر طور پہاڑ پہ جانا اور وہاں سے مشن لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچنا یہ شاہد ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد توحید ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس مکے کی شہر امن والے شہر کی قسم ہے کہ جس میں میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 13 سال تک مشرکین کی تکلیفیں اٹھاتے رہے، 13 سال تک ان کے پتھر کھائے، 13 سال تک ان کے تانے برداشت کیے۔ کوئی ساحر، کوئی شاعر، کوئی مسحور، کوئی مجنون، کوئی کذاب، دیوانہ، پاگل، کون سا فتویٰ ہے جو آپ پہ لگایا نہیں، لیکن آپ کی یہ محنت اس بات کی دلیل ہے کہ انسان پیدا کس کے لیے کیا گیا ہے؟ اللہ کی توحید کو ماننے کے لیے، اور انسان کی تخلیق بھی اسی فطرت پر ہوئی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو بڑی خوبصورت شکل و صورت میں۔ اور ایک معنی اور سن لیجئے، وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ والتین، قسم ہے انجیر کی، طور سینین، زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینا پہاڑ کی، کہ یہ دونوں مقامات نبیوں پر وہی اترنے کے ہیں۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم ہے، یہ سارے نبیوں پر اترنے والی وہی اس بات کی شاہد ہے کہ ہم نے انسان کو فطرت توحید پر پیدا کیا۔ اس فطرت کے مطابق چلے گا تو اجر پائے گا، غیر ممنون نہیں چلے گا گر پڑے گا، اتنا نیچے کے سے نیچے اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہے ایک نچوڑ۔ اللہ، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان
فی احسن تقویم. عجیب بات ہے. والتین، قسم انجیر کی، شاہد ہے انجیر. اور انسان، انجیر کتنا فائدہ مند ہے، تجھ سے آج تک کوئی فائدہ نہیں نکلا، فائدہ مند تو تجھے ہونا چاہیے تھا. والزیتون، زیتون کتنا فائدہ مند ہے، او انسان تو کیوں فائدہ مند نہیں بنا. وطور سینین، کیا دیکھتا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور تو مسئلہ توحید کے لیے تکلیف نہیں اٹھاتا. ایک مطلب. وطور سینین، کہ طور سینا تو وہ پہاڑ ہے کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتار کی، گفتگو کی، تو جب گفتار کا مزہ چکھا تو دیدار کا مطالبہ کر بیٹھے. لذت ہے نا، اللہ سے گفتگو ہوتی تھی، ہم کلام ہوتے تھے، تو جب گفتار کی لذت محسوس ہوئی تو دیدار کی چاہت ظاہر کی. فرمایا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام مجھے نہیں دیکھ سکو گے، اللہ تاب نہ لا سکو گے. اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. فرمایا سمجھانے کے لیے پھر ٹھہر جاؤ، میں طور پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ طور اپنی جگہ ٹھہر گیا تو تو بھی مجھے دیکھ لے گا. ٹھیک ہے اللہ. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، جب اللہ نے اس پہ نور کی ایک تجلی ڈالی تو جعلہ دکا، طور ریزہ ریزہ ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. تو ہری پور والوں، میرے شیخ یہ ذکر کر کے کہتے ہیں او انسانا، طور پہاڑ بھی رب کی تجلی کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور تو رب کے پورے قرآن کے سامنے ٹس سے مس نہیں ہوتا. کہاں جائے گا تو؟ وَطُورِ سِینِین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ. او میرے دین کی تبلیغ کرنے والے مبلغ و داعی، اس امن والے شہر کا بھی تو نظارہ کر، جو شہر تو امن والا ہے، جہاں کے پتے کو بھی امن، جہاں کی لکڑی کو بھی امن ہے، جہاں پہ حیوان کو بھی امن ہے، جہاں پہ مچھر کو بھی امن ہے. لیکن اس امن والے شہر میں میرے پیغمبر کا خون بہا ہے، اور تو دین بیان کرتا ہے اور تجھے کچھ بھی کوئی نہیں کہتا. تو دین کا کام کرتا ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہتا، تو سمجھ جا کہ تو دین کا کام نہیں کر رہا. کھل کے بیان کر اللہ کی توحید. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. لقد، لام تاکید، قد حرف تحقیق، اور خلقنا ماضی ہے. اور جب تاکید اور تحقیق کے یہ دونوں حروف داخل ہوتے ہیں فعل ماضی پہ تو ادھر بھی معنی قسم والا ہو جاتا ہے. اب 4 نہیں 5 قسمیں ہیں، 3 کی زیتون کی، طور سینا کی، اور هذا البلد الامین مکہ شہر کی قسم ہے. لقد خلقنا الانسان، یہاں بھی معنی قسم کا یہ ہوگا. اللہ فرمائیں گے میرا بندہ مجھے اپنی ذات کی بھی قسم ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑے احسن ڈھانچے میں ڈھالا ہے. احسن اس میں تفضیل ہے، سب سے بہتر. احسن ہے، یہی عزت ہے. وَلَقَدْ
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب تقویم کا معنی سمجھ لیجئے. تقویم، قوام کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی بنیاد سے درستگی کرنا اور اس کو ایسے موزوں اور مناسب ڈھانچے میں ڈالنا کہ وہ کسی بھی طرح معیوب نظر نہ آئے. تو اگر آپ جتنی بھی مخلوقات کو دیکھو گے اور پھر انسان کے اس ڈھانچے کو دیکھو گے نا ظاہری، تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ واقعی انسان سب سے خوبصورت ہے. اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے انسان. آج تک انسانی وجود کی اس تخلیق میں کوئی عیب نہیں نکال سکا. ہاں کسی عالم نے ایک بات لکھی ہے کہ کسی ملک کا ایک سائنسدان تھا، اس نے کہا جی مجھے اعتراض ہے کہ انسان کی شکل ایسے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں. تو لوگوں نے جب اس سے پوچھا کہ آپ کا اعتراض تو ہم تب مانیں گے کہ یہ ناک ادھر اچھا نہیں لگتا تو پھر کدھر اچھا لگتا ہے اس کو دلیل سے ثابت کرو نا. چلو آپ کی مان لیں گے آنکھ ادھر نہیں ہونی چاہیے تھی، دوسری کسی جگہ فٹ ہونا چاہیے تھا آنکھ کو، لیکن وہ تسلیم کون کرے گا؟ دلیل سے ثابت کرو. کوئی نہیں ثابت کر سکا. رب نے جیسے بنایا ہے بہترین بنایا ہے، اور ایسے بنایا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کیا انداز ہے؟ فی ای صورت ما شاء رکبک. پھر تجھے جس صورت میں چاہا اللہ نے رکبک تجھے مرکب کر دیا، جوڑ دیا. وہ صورت کیا ہے؟ ادھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ وہ صورت سب سے حسین صورت ہے. اور مفسرین کرام یہاں ایک عجیب توجیہ ذکر کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ظاہری کے ساتھ، ڈھانچے کے ساتھ اس کے باطن کو بھی بہتر بنایا. تو اب معنی یہ ہوگا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، بنایا ہے خوبصورت ڈھانچے میں. ظاہری شکل و صورت بھی بہترین اور درست ہے، اور اس کی اندر فطرت بھی درست ہے، اور وہ فطرت ہے توحید. ظاہری طور پر بھی بہترین خوبصورت، اور باطنی لحاظ سے، فطرت کے لحاظ سے کس پہ پیدا کیا؟ اس کی تائید حدیث سے ہوتی ہے. فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ پیدائشی طور پر توحید پر پیدا ہوتا ہے. تو پھر یہ آگے کیسے بگڑ جاتے ہیں؟ فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. پیدا فطرت اسلام پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں پیدا ہوا، ماں مر گئی وہیں، باپ بھی نہیں، اس جنگل میں پلا، جوان ہوا، بالغ ہوا، تو اس سے باقی چیزوں کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا، لیکن رب کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ اس کی فطرت میں توحید تھی. نمبر 2، ایک بچہ پیدا ہو، بالغ ہو، بالکل کسی انسان باقی چیزوں کو نہ دیکھے، ماں بھی مر گئی، جنگل میں پیدا ہوا، پلا، تو یہ اگر عبادت کرے گا تو رب ہی کی کرے گا.
اگر یہ شروع بھی کرے گا تو عبادت کرے گا کس کی کرے گا؟ کیسے؟ کیونکہ اس کی فطرت میں ہے۔ اور جب یہ دائیں دیکھے گا زمین ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، بغیر نظر آئے ہوا بھی چل پڑتی ہے، بغیر کسی چیز نظر آئی ہے درخت پل رہا ہے، تو یہ ضرور سمجھ جائے گا کہ میں بھی بڑھ رہا ہوں، میرے وجود میں بھی توانائی آ رہی ہے، پھیل رہا ہوں، سینہ آ رہا ہے، طاقت آ رہی، سینہ پھیل رہا ہے۔ تو جو ہی تھوڑا سا بھی تدبر کرے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ سب کچھ جو کر رہا ہے وہ مجھے بھی پال رہا ہے، وہی میرا رب ہے۔ فطرت سلیمہ پر پیدا ہے۔ انسان ظاہر میں بھی بڑا پیارا ہے، باطن میں بھی اللہ نے اس کو فطرت توحید پر پیدا کیا ہے۔ خوبصورت شکل، آپ کتنے حیوانات دیکھ چکے ہوں گے؟ ابھی تو میڈیا کا دور ہے تو دنیا کے ہر حیوان کی شکل اور صورت اور ویڈیو بنی ہوئی ہے، بظاہر بھی شوقین دیکھتے ہیں۔ کوئی انسان کتنا ہی قیمتی پرندہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن انسان یہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ شکل میری یہ ہو جائے۔ طوطا سب کو پسند ہے، ایسا ہی ہے۔ شاہین سب کو پسند ہے، کبوتر سب کو پسند ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ میری شکل و صورت طوطے والی ہو جائے، کیونکہ احسن انسان ہے، اس سے بہتر صورت نہیں، سب سے احسن صورت یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ ابو جعفر المنصور، اس کے دربار میں ایک بندہ آتا تھا، بڑا وزیر تھا، امیر آدمی تھا، بیٹھتا تھا، بیوی سے اس کو بڑا پیار تھا۔ ایک دن 14ویں کی رات ہے، بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے صحن میں، چاند کو دیکھا اور پھر بیوی کی طرف دیکھا تو بیوی سے ایک دم کہنے لگا انت طالق ثلاثا، تجھے 3 طلاقیں ہیں اگر تو چاند سے خوبصورت نہ ہوئی تو، اگر تو چاند سے خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاقیں۔ جب یہ بات کی تو فوراً بیوی نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور فوراً اندر پردے میں چلی گئی اور اس سے کہنے لگی ٹھیک ہے تو نے بات محبت میں کی ہے لیکن طلاقیں دے چکا ہے، اب جب تک فتویٰ نہیں آئے گا کہ طلاق ہوئی ہے کہ تو میرے قریب نہیں آ سکتا جب تک فتویٰ نہ آئے۔ پریشانی میں رات تو اس شخص نے گزار دی، صبح ابو جعفر المنصور خلیفہ کے پاس آیا کہ حضرت مجھ سے تو یہ کام ہوا ہے۔ انہوں نے شہر کے فقہا کو بلایا، علماء مفتیان کرام کو، جب سارے آئے سب نے کہا بھائی اس کی بیوی ہم نے تو نہیں دیکھی لیکن 14ویں کا چاند کتنا تابان، کتنا خوبصورت ہے، کہاں اس کی بیوی اور کہاں 14ویں کا چاند، لہذا طلاق ہو گئی ہے۔ جاؤ فتویٰ دیا، ہر آدمی فتویٰ دے رہا ہے۔ وہیں مجلس میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ بیٹھے ہوئے تو وہ کہنے لگے سب فتویٰ دے چکے، میں تو فتویٰ کسی کتاب سے نہیں، میں تو فتویٰ رب کی کتاب سے دوں گا۔ تو سارے حیران رہ گئے کہ بھائی اتنا مشکل مسئلہ آپ قرآن سے اس کا فتویٰ کیسے دیں گے؟ فرمایا میں تو رب کی کتاب سے فتویٰ دوں گا، طلاق نہیں ہوئی۔ خلیفہ کہنے لگا آپ ہمیں سمجھائیں۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے 5 قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ انسان کو میں نے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ چاند کے متعلق ایسا نہیں تو کہاں انسان اور کہاں چاند؟ چاند کا چہرہ انسان کے چہرے تک کہاں پہنچ سکتا ہے؟ سب نے تائید کی کہ یہ درست کہتا ہے۔ فرمایا جاؤ بیوی بچ گئی ہے، طلاق نہیں ہوئی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور جو اس فطرت کے مطابق چل پڑتا ہے تو وہ کامیاب، اور جو نہیں چلتا تو ثم رددناہ اسفل سافلین، جو اس فطرت سے جس پہ پیدا کیا اس سے ہٹ جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے،
زندیق بن جاتا ہے، منافق بن جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے گرا دیا ہے، گرا دیتے ہیں نیچوں سے نیچے۔ جیسے قرآن منافقین کے بارے میں ایک مقام پہ فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یا اللہ پھر بچے گا کون؟ نیچے فرمائے سارے نہیں، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال کیے نیک، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا، ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، غیر ممنون، کوئی انتہا نہیں، نہ عمر ختم ہوگی، نہ جوانی ختم ہوگی، نہ خوشی ختم ہوگی، نہ لذت ختم ہوگی، اور نہ ہی رب کی نعمتیں اور عطائیں ختم ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت کے جس ٹہنی سے میوہ ایسے توڑے گا، ٹہنی پہلے تو جھک جائے گی، اس کے پاس آ جائے گی، یہ اسے پھل توڑے گا تو ٹہنی اپنی جگہ پر واپس جاتے ہی وہاں دوسرا میوہ لگ چکا ہوگا، غیر ممنون، کبھی ختم نہیں ہوگا، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ۔ اتنے شواہد، اتنے دلائل کے باوجود بھی فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، او انسانا تجھے کس نے ابارا، تجھے کس نے آمادہ کیا کہ اب تو جزا و سزا کی تکذیب کرتا ہے؟ یکذبو کا معنی کیا ہے امام زمخشری نے حمل علی التکذیب، تو میں نے معنی اس مطابق کیا، فما یکذبو کا، اے کس نے تجھے ابارا آمادہ کیا ہے کہ اس کے بعد بھی تو جھٹلائے بالدین، جزا و سزا کو، ایک معنی۔ دوسرا معنی کہ میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دلائل ذکر کرنے کے بعد کون ہے جو آپ کی تکذیب کرتا ہے جزا سزا کے بارے میں؟ اتنے دلائل کے بعد اب کون بدبخت ہوگا جو آپ کو جھٹلائے گا اور آپ کی تکذیب کرے گا اور کہے گا کوئی جزا و سزا نہیں؟ کیا مانتے نہیں ہو الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کہ اللہ سب فیصلے کرنے والوں میں سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے؟ مانتے ہیں؟ جب اللہ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے تو جزا و سزا کیسے نہیں ہوگی؟ ایسے ہی چھوڑے جائیں گے، جو مرضی ہے کوئی کرے، اچھائی کرے برائی کرے، کوئی جزا و سزا نہیں ہوگی؟ جزا و سزا ہوگی۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ نہیں ہے بے احکم الحاکمین، فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا؟ بلا، کیوں نہیں اللہ، تو ہی سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔